بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان ہے رحم فرمانے والا ہے. بابن کیف کس طرح، کانا تھی، بدء ابتدا، الوحی وحی کی، الی طرف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وا اور، قول کہنا یا فرمان، اللہ تعالی کا، جل بلند ہے، ذکرہ ذکر اس کا، انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، انا بے شک ہم نے، اوحینا وحی کی ہم نے، الیک آپ کی طرف، کما جیسا کہ، اوحینا وحی کی ہم نے، الی نوح طرف نوح کے علیہ السلام، والنبیین اور نبیوں کے، من بعدہ اس کے بعد. امام بخاری باب یعنی عنوان کیا باندھتے ہیں، کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کیسے آئی، یہ ہے باب کا عنوان. اور اس میں سب سے پہلے قرآن پاک سے دلیل لاتے ہیں. دلیل کیا ہے؟ انا اوحینا الیک، کہ ہم نے آپ کی طرف ایسے ہی وحی کی، کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، جیسا کہ ہم نے نوح علیہ السلام اور ان کے بعد کئی انبیاء پر وحی نازل کی. امام بخاری نے صرف آیت کا ایک حصہ لکھا ہے، جبکہ مزید آتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. اس آیت کا مطلب کیا ہے کہ اور ہم نے وحی کی تھی ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب، عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان علیہم السلام جمیعاً پر. وآتینا داود زبورا، اور داود کو تو ہم نے زبور عطا کی. ورسلاً اور یہ رسول ہیں، قد قصصناہم علیک من قبل، جن کا ذکر ہم آپ سے پہلے کر چکے ہیں. ورسلاً اور کچھ رسول ہیں، لم نقصصہم علیک، جن کا ذکر ہم نے آپ سے نہیں کیا، یعنی ان کی طرف بھی وحی اتاری گئی. وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، اور موسیٰ علیہ السلام سے تو اللہ تعالیٰ نے ایسے کلام فرمایا جیسے کہ کلام کیا جاتا ہے، بات کی جاتی ہے کسی سے. اب یہاں پر اس آیت میں اور اس سارے حصے میں جو سب سے اہم لفظ ہے وہ وحی ہے. واوحی، وحی کا معنی ہوتا ہے خفیہ اشارہ، جسے اشارہ کرنے والے اور جس کی طرف کیا جائے اس کے سوا کوئی اور نہ جان سکے. اس میں بڑی ایک دلچسپ بات ملتی ہے کہ ابن عربی کے پاس کچھ لوگ آئے، ابن عربی کا نام تو سن رکھا ہوگا نا، اس کے پاس کچھ لوگ آئے اور انہوں نے عرض کیا کہ ہمیں وحی کے بارے میں کچھ بتاؤ. تو اس نے کہا میں وحی کے بارے میں کیا بتا سکتا ہوں، کیونکہ مجھ پر تو کبھی وحی آئی ہی نہیں، میں اس کو ایکسپلین کر ہی نہیں سکتا کہ جو چیز میں نے ایکسپیرینس ہی نہیں کی میں اسے کیسے ایکسپریس کروں، اسے کیسے بتاؤں کہ وہ کیا چیز تھی. لیکن لغت کی کتابوں میں، ڈکشنریز میں اس کا معنی جو لکھا ہوا ہے خفیہ اشارہ، تیز اشارہ. یہاں مراد ہے وہ رابطہ، وہ سلسلہ، وہ چیز جو انبیاء علیہم السلام کو اللہ تعالی کی طرف سے براہ راست، بالواسطہ یا بلا واسطہ عطا ہوتی ہے لوگوں کی اصلاح یا فرائض نبوت کو ادا کرنے کے لیے. اور امام بخاری سب سے پہلے وحی سے کیوں ابتدا کرتے؟ اس لیے کہ وہی بنیاد ہے تمام علم دین کی. علم دین ہمیں وحی سے حاصل ہوتا ہے. دنیا میں بہت سے علوم ہیں اور باقی علوم کہاں سے حاصل ہوتے ہیں؟ عقل سے، تجربے سے، مشاہدے سے، تاریخ سے، ماضی سے، حال کے تجربات سے، تخیلات سے. لیکن دین کا علم، اس میں نہ عقل کو دخل ہے، نہ تجربات کو دخل ہے، نہ اسی قسم کی کسی اور چیز کو. اس کا سارا انحصار وحی پر ہے. اور اسی لیے وحی کے آنے کا طریقہ جاننا اور وحی کے بارے میں معلومات ہونا بڑا ضروری ہے. وحی کی دو اقسام ہیں، ایک وحی مطلوع جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اس سے مراد قرآن ہے، اور دوسری قسم وحی غیر مطلوع. وحی غیر مطلوع جس کی تلاوت نہیں ہوتی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ڈالی گئی اور آپ نے مختلف مواقع پر اس کے مطابق یا تو بول کر لوگوں کی ترشید کی، یا ان کو ہدایت دی، یا ان کو بات سمجھائی، یا پھر اپنے عمل سے کر کے بتائی.
یا ان کی کسی بات کو پسند یا ناپسند کیا، یا آپ نے اپنی ساری زندگی میں جو کچھ اعمال کیے ان سب پر مشتمل ہے۔